السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو روحانیت عطا فرمائیں، اللہ ہم سب کو معرفت کا درجہ عطا فرمائیں۔ برائی اور بدکاری ہمارا روز کا مشغلہ ہے۔ اللہ کریم برائی اور بدکاری ہمارا روز کا مشغلہ ہے اور ہمارا پیالہ کوزہ حرام کی کمائی سے بھرا ہوا ہے۔ ہماری رکابی، ہماری پلیٹ حرام کی کمائی سے بھری ہوئی ہے۔ ہماری بندگی، نماز، روزے پر زمانہ ہنس رہا ہے۔ ہماری زندگی رو رہی ہے۔ اللہ ہمیں لائق اور سمجھدار بنا، متقی پرہیزگار بنا۔ تقوی زندگی میں بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ تقوی کے بغیر زندگی بیکار اور ناتمام ہے۔ حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے آج مکتوب سے ہم مکتوب نمبر 66واں تقوی کے بیان میں پڑھ رہے ہیں۔ بھائی شمس الدین، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیک بختی، جاویدانی اور دولت دو جہانی کا دروازہ تقوی ہے۔ دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کا راستہ تقوی و پرہیزگاری ہے۔ جتنی منزلیں عالم لا الہ الا اللہ میں آراستہ کی گئی ہیں، جتنی منزلیں لا الہ الا اللہ میں آراستہ کی گئی ہیں اور جتنے درجے جنت الفردوس میں بنائے گئے ہیں، سب کے سب متقیوں کے لیے سجائے گئے ہیں اور انہی کے ناموں سے وہ نامزد ہیں۔ دنیا آخرت میں جو درجے کمالات، جو فضیلتیں، جو بزرگی عطا ہوگی، وہ صرف اور صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں کو ہوگی۔ باقی کے لوگوں کو جو دنیا ملی ہے، وہ دنیا لے کر بھی اتنے پریشان ہیں کہ ان کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو مرنے کے بعد دوزخ ہے، ان کو جیتے جی دوزخ مل گئی ہے۔ تقوی پرہیزگاری کے بعد اگر دولت ہاتھ لگتی ہے تو وہ دولت بھی قرب خداوندی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تقوی پرہیزگاری سے پہلے جو دولت ہاتھ لگتی ہے، وہ اپنے آپ کو برباد اور ویران کرنے کے لیے، ایمان کو ہلاک کرنے کے لیے آتی ہے۔ سنو متقی وہی شخص کہا جائے گا جو اپنے قید و بلا سے نکل کر آزاد ہو چکا ہو۔ متقی وہی شخص ہے جو اپنی قید، تو نکل کے خود سے خودی میں آ، تو خودی میں اپنے خدا کو پا۔ تو نکل کے خود سے خودی میں آ، تو خودی میں اپنے خدا کو پا، تو خدا کی ذات کا ہے آئینہ۔ تو نکل کے خود سے خودی میں آ، تو خودی میں اپنے خدا کو پا، تو خدا کی ذات کا ہے آئینہ۔ تو نکل کے خود سے خودی میں آ، تو خودی میں اپنے خدا کو پا، تو خدا کی ذات کا ہے آئینہ۔ نکال زنگ خودی ذرا، نکال زنگ خودی ذرا۔ سنو متقی وہی شخص کہا جائے گا جو اپنی قید، اپنی خودی سے نکل کر آزاد ہو چکا ہو، کیونکہ وہ آدمی جو اپنی ہستی کے پھندوں اور نفس کے خواہشات سے بالکل کنار کش نہ ہوا ہو، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ خودی کی جنگ، نفس کی جنگ تاحین حیات، اس سے صلح کبھی ممکن نہیں، کیونکہ وہ آدمی جو اپنی ہستی کے پھندوں اور نفس کی خواہشات سے بالکل کنارہ کش نہ ہو گیا ہو، وہ دوزخ کی یادگار ہے۔ وہ دوزخ کی یادگار ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو یہاں سے نہ گزرے۔ ساری مخلوقات دوزخ میں ٹھونس دی جائے گی تاکہ سرکشوں اور نافرمانوں سے وہ اپنی قسمت کا حصہ لیں۔ اس کے وہاں سے متقیوں کو نکال لیا جائے گا اور خود پرست اور نفس کے پجاری، کون؟ اور خود پرست اور نفس کے پجاری۔ مندر کا پجاری بہت جلد معلوم ہوتا ہے، بدھ کا پجاری
بہت جلد معلوم ہوتا ہے نفس کا پجاری بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ مندر کا جو بت ہوتا ہے وہ اپنی طرف کسی کو مائل کرے یا نہ کرے، مگر نفس ایک ایسا بت ہے جس کے پجاری کو کبھی چھوڑنے دیتا ہی نہیں ہے۔ بت کا پجاری اگر کوئی دعوت دینے والا مل جائے، دین سمجھا دے، تو ہو سکتا ہے اس سے بت چھوٹ جائے، مگر نفس کا پجاری بڑا مشکل ہے، اس کو نفس پرستی سے باہر نکلنا، اور نفس پرستی سے باہر نکلنا سوائے خداوند کے فضل و کرم کے یہ ناممکن ہے۔ ساری مخلوق دوزخ میں ٹھونس دی جائے گی تاکہ سرکشوں اور نافرمانوں سے اپنی قسمت کا حصہ لے لے۔ ساری مخلوق دوزخ میں ٹھونس دی جائے گی تاکہ سرکشوں اور نافرمانوں سے وہ اپنی قسمت کا حصہ لے لے۔ اس کے وہاں سے متقیوں کو نکال لیا جائے گا، اور خود پرست اور نفس کے پجاری اوندے منہ دوزخ میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ نفس پرست اور خود پرست دوزخ میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، ثم ننجی الذین اتقوا، پھر وہ باہر لائے جائیں گے جو متقی ہیں۔ اس آیت کا یہی فتویٰ ہے، اس آیت کا یہی فتویٰ۔ اے بھائی، یہ حضرات متقی دوزخ کے 7 طبق سے، اے بھائی یہ حضرات متقی دوزخ کے 7 طبقات سے اس آسانی سے گزر جائیں گے جس طرح پانی میں مچھلی تیر کرتی ہے، جس طرح مچھلی پانی میں تیرا کرتی ہے۔ ان کی ہیبت و شکوہ سے دوزخ خود لرزہ بر اندام ہو جائے گی۔ ان کی ہیبت اور ان کے دبدبے سے خود دوزخ دوزخ خود لرزہ بر اندام ہوگی، بلکہ دوزخ خود خوف کھائے گی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے غالباً اسی طرح اشارہ کیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ جلا سکتی ہے شمع کشتے کو موجے نفس ان کی۔ یہ متقیوں کا نفس وہ نفس ہے ایسا پاک صاف منور مزکہ منور ہو چکا ہے۔ یہ متقی پرہیزگار لوگوں کی جانیں ایسی پاک ہو چکی ہیں، اگر یہ دوزخ کے سامنے سے گزر بھی جاتے ہیں تو دوزخ خود خوف کھاتی ہے، آپ جلدی گزر جائیے ورنہ میں ٹھنڈی پڑ جاؤں گی، ورنہ میں ٹھنڈی پڑ جاؤں گی۔ علامہ اقبال نے اسی طرح اشارہ کیا ہے، جلا سکتی ہے شمع کشتے کو موجے نفس ان کی۔ یہ پاک نفوس ایسے ہیں، اگر یہ چاہیں نظر ڈال دیں تو دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اس لیے دوزخ بھی چلا کے کہیں گے آپ جلد گزر جائیے۔ وہ پاک صاف نفوس قدوسیہ سے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، جلا سکتی ہے شمع کشتے کو موجے نفس ان کی۔ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل متقیوں کے سینے میں۔ متقیوں کے سینے میں راز خداوندی ہوتا ہے۔ راز خداوندی ایسا راز اگر وہ تھوڑا بھی نظر فرما دیں تو دوزخ کی آگ ٹھنڈی کر دیں۔ اس لیے دوزخ بھی چاہتی ہے کہ وہ یہاں سے جلد گزر جائیں، کیونکہ یہ لوگ ہمت کے بادشاہ ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہمت کے بادشاہ ہیں۔ انہی لوگوں کا ترہ امتیاز ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ پرہیزگاروں کو متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ جس طرح دوزخ میں ان کی گنجائش نہیں، اسی طرح بہشت بھی یہ نہیں سما سکتے۔ توجہ، جس طرح دوزخ میں ان کی گنجائش نہیں، اسی طرح بہشت میں بھی یہ سما نہیں سکتے۔ اگر تم کہو کہ پھر آخر ان کا کون سا مقام ہے، اگر تم کہو آخر ان کا کیا مقام ہے، کون سا مقام ہے، تو وہ فضا جس کا نام فضا ربوبیت ہے، یہی متقیوں کا ٹھکانہ ہے۔ فضا ربوبیت کیا ہے؟ نہیں ہوں میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، مجھ میں نہیں ہوں، 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 اپنا وجود ایسے مٹا دیا، اب غیبی آواز آ رہی ہے، وہی ہے
بس وہی ہے نام ہے شمس مگر میرا. تقوی پرہیزگاری میں یہ حال ہو گیا، وجود اپنا مکمل خدا کی یادوں میں ختم ہو گیا. اب اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فضائے ربوبیت ہے. کیا ہے اس کا ٹھکانہ؟ جو دوزخ کے تھے وہ دوزخ میں گئے، جو جنت کے تھے وہ جنت میں گئے، جو رب والے تھے وہ رب کے پاس گئے. واہ واہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. درود شریف پڑھی ایک مرتبہ. دیکھو خبردار، دیکھو خبردار، بغیر کسی رہبر کے اس راہ میں قدم نہ رکھنا. دیکھو خبردار، بغیر کسی رہبر کے اس راہ میں قدم نہ رکھنا، کیونکہ اس میں بڑے بڑے خونخوار جنگل ہیں. جبکہ تم نابلد ہو تو پھولوں کی مہک پر کیا دوڑ پڑتے ہو. جاؤ، لوٹ جاؤ، یہ راستہ کانٹوں سے بھرا پڑا ہوا ہے. سنو، تقوی کے معنی ہے کہ ناچیز سے ناچیز مخلوق کی طرف بھی تم حقارت و توہین کی نظر سے نہ دیکھو. چھوٹی سے چھوٹی اور ناچیز حقارت مخلوق کی طرف بھی تم حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. تقوی پرہیزگاری کے بعد نظر میں وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے. تقوی پرہیزگاری کے بعد، مرشد کی نگرانی کے بعد، خانقاہ تربیت کے بعد، ذکر و اذکار مراقبے کے بعد، مکتوبات صدی کے تعلیمات کے بعد وہ نظر پیدا ہوتی ہے کہ ذرے ذرے میں کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ خدا بندی نظر آتا ہے. جلوہ خدا بندی نظر آتا ہے. ہر سو تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے. ہر سو تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے. حیران ہوں میں ان دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھنے والا کے ساتھ ہو جاؤ. صرف سن کے زندگی ختم کرو گے تو پھر اس خدا کو کب پاؤ گے جو رگے جان سے زیادہ قریب ہے. اس خدا کو کب پاؤ گے؟ سن کر صرف اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے سن کر مولویوں کی چکر میں زندگی ختم کر دو گے تو پھر اس اللہ کو کب پاؤ گے جس کی شان ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. میں تم میں ہوں، کیا تم مجھے دیکھتے نہیں؟ اس شان کا خدا جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہی نہیں، ساتھوں ساتھ کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم تیری جان سے زیادہ قریب ہیں، تو کیا مجھے دیکھتا نہیں؟ تو کیا مجھے پاتا نہیں؟ دعوت دی جا رہی ہے دیکھنے کی. آ جاؤ، ہمارے جلوے دیکھو، ہماری قدرت دیکھو، ایسے دیکھو ایسے دیکھو. دیکھتے رہے، دیکھتا رہے، ایسا دیکھ کے رہ جائے. دیکھت ایسا دیکھ کہ دیکھتے رہ جائے. تقوی پرہیزگاری اسی کا نام ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے جلوہ گری سے مملو بھرا ہوا تم کو نظر آ جائے. ورنہ صرف جھک رہے ہیں اٹھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ لمبی عبادتیں کر رہے ہیں. نہیں، دل کی دنیا بدل جائے، دل کی دنیا معرفت سے بھر جائے، پھر اس کے بعد یہ حال ہو جاتا ہے کہ سجدہ صرف سجدہ نہیں ہوتا. انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ وإن لم یراک. ایسی عبادت جس میں خدا کے جلوے ہوں، ایسی عبادت نہیں جو ورزش ہو، عبادت ایسی جس میں خدا کے جلوے ہوں. یہ عبادت جب حاصل ہو جائیں گی تو خود اللہ رب کریم فرماتے ہیں جب میرے بندے میرے جب قریب ہو جاتے ہیں تو وہ حال، وہ مقام، وہ مرتبہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے کہ نظر ان کی ہوتی ہے، دیکھنا میرا ہوتا ہے. ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، قدرت میری چلتی ہے. قدم ان کے ہوتے ہیں، قدرت میری چلتی ہے. زبان ان کی ہوتی ہے اور کلام میرا چلتا ہے. مطلب یہ ہوا
وجود ظاہری بندے کا ہے، وجود ظاہری بندے کا ہے، حقیقت میں اندر جلوہ خدا جلوہ خدا جلوہ خدا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بہترین خانقاہیت و روحانیت عطا فرمائے، ایسی روحانیت جسے سارے دل کی دنیا بدل جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو تقوی پرہیزگاری عطا فرما دیجئے، اور خانقاہ جیلانیہ میں جو درس مکتوبات صدی ہم نے پڑھا ہے، حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے وسیلے سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔